حمدا ونصلي على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں شعبان کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ شعبان کا ایک تہائی سے زیادہ گزر چکا اور آئندہ 4 روز کے بعد شب برات ہوگی۔ تو اگر ہم شب برات میں اللہ کو یاد کرتے رہیں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہوگا اور باعث نجات بھی ہو جائے گی۔ یہ بات شب برات میں اصل میں 2 طرح کی رہائیاں نصیب ہوتی ہیں، اور اسی نسبت سے اسے برات کہا گیا ہے۔ عربی میں لفظ برات جو ہے رہائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس میں اولیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ گناہوں سے اور نامرادی سے رہائی پاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ نامرادی اور گناہ نیک لوگوں سے دور کر دیے جاتے ہیں، اور سیاہ کاروں سے نیکی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس لحاظ سے یہ 2 طرح کی رہائی گنی جاتی ہے، اور اسی نسبت سے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ شب برات وہ رات ہے جس کو اللہ نے مبارک رات کہا، اور اس رات میں وہ تمام لوگ جو آنے والے حج کی سعادت نصیب کریں گے ان کے نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جن کی زندگی ختم ہو چکی ان کے نام رخصت ہو جانے والے لوگوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ کتنا رزق کسی شخص کو ملے گا، کوئی کتنا بامراد ہوگا، یہ بھی اسی رات میں آئندہ سال تک کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ شعبان میں تلاوت کلام پاک پر زور دینا چاہیے کہ جو ہی شعبان کا چاند نظر آئے انسان کو غسل کر کے باوضو ہو کے تلاوت کلام پاک کثرت سے کرنی چاہیے، اور یہ معمول انسان کا تمام مہینہ جاری رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا ہے۔ اسی طرح اس رات میں اگر ہم صلاۃ خیر پڑھیں تو ایسا آدمی جو صلاۃ خیر پڑھتا ہے شب برات میں، اس کو آئندہ شب برات تک کے لیے بخش دیا جاتا ہے۔ اور صلاۃ خیر تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا جس طرح پڑھی جاتی ہے کہ صلاۃ خیر 100 رکعت کی ہوتی ہے، اور ان 100 رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی سے مغفرت مانگیے اس رات میں، رب تعالی سے درخواست کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعزت کر دے، عزت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے بیماریوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات کی دعا مانگیے۔
اللہ سے اس کی دوستی اور اس کا قرب مانگیے، اور رزق میں وسعت مانگیے، اور ایسی وسعت کہ ہمارے اخراجات، جائز اخراجات پورے ہو جانے کے بعد ہمارے پاس رزق بچ رہے، اور اس سے ہم اللہ کے دوسرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ رزق سے مراد صرف آٹا، نمک، دال، مرچ، مسالہ نہیں ہے، بلکہ رزق بمعنی روپے پیسے کے مال سے ہے۔ اس مبارک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور طرح کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں نصف شب کے قریب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کا قیام مختصر ہوتا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی چھوٹی سی آیت تلاوت فرماتے تھے، اور اس کے بعد طویل سجدہ کرتے تھے، پھر اسی طرح مختصر قیام اور بہت طویل سجدہ۔ ایک مرتبہ جناب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چادر کے نیچے سے اٹھ کر جا چکے ہیں۔ تو جب یہ روایت آپ نے بیان فرمائی تو فرمایا کہ میری چادر ریشم کی نہیں تھی، بلکہ یہ اس کا جو تانا تھا وہ بالوں کا تھا، اور پانا اس کا اونٹ کے اون کا بنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے اٹھ جانے پر بی بی صاحبہ کو گمان یہ ہوا کہ شاید آپ تشریف لے گئے ہیں کسی دوسری بی بی کے گھر پہ، تو چارپائی سے اٹھ کر دروازے کی طرف ٹٹول کے جا رہی تھیں، تو حجرے میں سڈنلی بی بی صاحبہ کے ہاتھوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں ٹچ ہوئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور جو دعا مانگ رہے ہیں سجدے میں گر کے، وہ دعا کچھ اس طرح کی ہے کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے، تو عظیم ہے اور میں تیری تعریف ثنا بیان کرنے پر قادر نہیں ہوں، تو بے شک ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ صبح جب ملاقات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی صاحبہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسا گمان ہوا تھا کہ میں کسی دوسری زوجہ محترمہ کے گھر چلا گیا ہوں؟ تو فرمایا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس رات کی برکتیں سمیٹ رہا تھا، اور فرمایا کہ کیا تم نے سنا کہ میں سجدے میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ تم سجدے میں یہ دعا کرو۔ تو یہ شب برات میں سجدے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ایک روایت ہے، اس رات جنت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں،
اور آخری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے کھلے ہوئے دروازے سے فرشتہ آواز لگا رہا ہے کوئی جو آج کی رات بخشش مانگے تاکہ وہ بخش دیا جائے، ہے کوئی جو آج کی رات رزق مانگے کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے ہر دروازے سے ایک فرشتہ سودا لگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ شب برات میں اول شب سے صبح طلوع آفتاب تک دروازے کھلے رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے روایت ہے کہ مبارک ہے وہ شخص کہ جس نے اس رات میں قیام کیا، جس نے اس رات میں سجدہ کیا۔ تو اس رات میں رکوع و سجدہ کرنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ شب برات میں میری رائے تو یہ ہوگی کہ اگر ہم اس طریقے پر عبادت کر لیں جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہیں، اس سنت پر عمل کر لیں ہم، تو دوہرا ثواب ہو جائے گا، ایک تو سنت پر عمل کرنے کا، اور دوسرا اس عبادت کے نتیجے میں جو ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی وہ بے پایاں ہوں گی۔ اور سجدے میں گر کے وہی دعا مانگیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ جو ہم نوافل ادا کریں، تو اگر آپ کا دل مانے تو جو 2 ہفتے پہلے میں نے یہاں دعا عرض کی تھی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ اس دعا میں اسم اعظم چھپا ہے، اور جو شخص اس دعا کو پڑھے گا رب اس کی مراد بتلائے گا۔ تو نوافل میں جب بھی دعا مانگیں، میرے خیال میں وہ دعا مانگ لیجیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن فیصلہ بہرحال آپ کا اپنا ہے۔ اور دوسرا، یہ پورا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت پر زور دیں، کثرت سے تلاوت کلام پاک کریں، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی ہم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معصوم انسان جس سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی رب سے مانگتے رہیے، جبکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو پھر کم از کم مجھ جیسا عاصی اور فاسق و فاجر بندہ تو کیا کرے، سوائے اس کی کہ ایسی راتوں میں ساری رات اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے رب تعالیٰ سے۔ اس رات میں لوگوں نے دیکھا کہ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب صبح اپنے حجرے سے ایسے برآمد ہو رہے تھے کہ جیسے کسی مردے کو قبر سے نکالا گیا ہو۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضرت یہ رات بھر میں آپ کو کیا ہو گیا جو آپ کی حالت مردوں کی سی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، میں مردوں ہی کی سی حالت میں نکلا ہوں، کیونکہ مجھے یہ احساس ہے
کہ میں نے بے پناہ گناہ کیے ہیں. اپنے گناہوں کا تو یقین ہے مجھے کہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے، لیکن مجھے اپنی نیکیوں کا نہیں پتا. اور اگر کوئی نیکی مجھ سے ہوئی بھی ہے تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ قبول کر لی جائے گی یا میرے منہ پر دے ماری جائے گی. معلوم کہ وہ قبول کر لی جائے گی یا میرے منہ پر دے ماری جائے گی. تو اس خوف نے مجھے اس طرح مردوں کے سے حال میں کر دیا. انگریزی میں ایک لفظ ہے پروکراسٹینیشن. نماز اور عبادت کے سلسلے میں کم از کم مجھے اپنا تجربہ ہے، میں دوسروں کے بارے میں تو عرض نہیں کر پاؤں گا، کہ میں پروکراسٹینیشن کا شکار بہت ہو جاتا ہوں. کل پر ٹالتا رہتا ہوں. آج یہ سوچوں گا کہ کل عبادت کر لوں گا، کل سوچوں گا میں اس سے اگلے دن کر لوں گا. کل پر ٹالتے ٹالتے میں اس عمر کو آن پہنچا. چونکہ خود میں عبادت نہیں کر پایا عمر بھر، اور یہ پروکراسٹینیشن ہی میں رہا کل کرتے کرتے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر کہیں شیطان آپ کو اس پر اکسائے کہ آج کی عبادت کو کل پہ ٹال دیں، تو ایسا نہیں کیجیے گا. کیونکہ جس طرح یوم صرف ایک ہی ہے، وہ اس طرح سے کہ 3 یوم ہیں. ایک گزرا ہوا کل، ایک آج جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اور ایک آنے والا کل. اس کے علاوہ اور نہیں کچھ. یہ 3 ہی ہیں. جو گزرا ہوا کل ہے وہ نصیحت ہے کہ جو کل گزر گیا اس میں جو کچھ ہم نے کیا اور جو کچھ ہمارے ساتھ پیش آیا، جو ہم نے اس گزرے ہوئے کل میں سیکھا، عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں. تو یوں گزرا ہوا کل نصیحت ہے. آج جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، آج کا دن، یہ غنیمت ہے کہ اللہ نے یہ دن ہمیں نصیب کر دیا. اگر رات جو گزر گئی ہے اس میں ہمارا سانس رک گیا ہوتا تو آج ہم دیکھ ہی نہ پاتے. تو جو اللہ دن دکھا دے وہ غنیمت ہے. تو آج کا دن غنیمت ہے. اس حوالے سے میں آج کا کہہ رہا ہوں. اور آنے والا کل خیال ہے، امید ہے. کون جانے کہ کل ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں. تو اس نسبت سے وہ خیال ہے، امید ہے. اسی طرح رجب کا مہینہ تو گزر گیا. اس میں ہم نے کیا کیا، اس میں میرے ساتھ کیا پیش آیا، میں نے اس سے کیا سبق سیکھا. تو رجب تو میرے لیے اب نصیحت ہو چکا. شعبان میں سے میں گزر رہا ہوں. یہ غنیمت ہے کہ رب نے مجھے یہ مبارک مہینہ دکھا دیا، گرچہ میں اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں سے ٹلا نہیں، میں نیکی کی طرف راغب نہیں ہو سکا، وقت ضائع کر دیا اپنا. لیکن رب نے مجھے زندہ رکھا، یہ غنیمت ہے. اپنی عبادت کو اور نیکی کو ہم رمضان کے لیے اٹھائے رکھیں کہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس کے اندر نیکیوں کا اجر کئی گنا ہے. تو اس وقت ہم نیک ہو جائیں گے. تو وہ خیال ہے، امید ہے. کون جانے کہ ہم اس آنے والے رمضان کے مہینے کو دیکھ بھی سکیں گے یا نہیں. تو اگر میں آج سویا اور صبح اٹھ ہی نہ سکا تو کیا ہوگا میری اس امید کا کہ میں رمضان میں نیکی کر لوں گا. تو بہتر ہے کہ جس طرح ہم گزرتے ہوئے آج کو غنیمت جان رہے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے ہم آج کر لیں، کل موقع شاید نہ ملے، گزرا ہوا کل تو ضائع کر چکے ہم. تو آج کو غنیمت سمجھ کر ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں. اسی طرح جو یہ مہینہ شعبان کا گزر رہا ہے، اس کو
ہم اگر غنیمت جانیں اور اس میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرتے رہیں. اللہ بہت رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. اور اس مہینے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ بے شک انسان کے گناہ بنی کلب قبیلے کے بکریوں کی تعداد جتنی تھی اس تعداد کے مطابق گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ دل میں کینہ رکھنے والا اور عادی شراب خور اور خواتین کے پاس جانے والا شخص اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے. وہ مشروط ہے توبہ کے ساتھ. امید ہے کہ آنے والی شب برات میں انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالی کی رحمت کی اس بارش کو جو اس رات ہوتی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے. اس ضمن میں اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر وہ دعا جس میں اسم اعظم آپ نے فرمایا اور یہ جو دعا آپ نے فرمائی شب بارات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا عربی متن کا کوئی ریفرنس؟ چونکہ عربی پر مجھے عبور حاصل نہیں ہے اس لیے میں بہت محتاط ہوتا ہوں کہ میں وہ چیز جس کے بارے میں 100% شور نہ ہوں اس کو میں عربی میں بیان نہ کروں تاکہ مجھ سے زیر زبر کی غلطی نہ ہونے پائے اور میں گناہوں میں ملوث نہ ہو جاؤں. وہ دعا اتنی لمبی ہے کہ مجھے احتمال یہ رہا ساری عمر کہ میں یقیناً اس میں کہیں غلطی کر جاؤں گا اور بجائے ثواب کمانے کے میں گناہ کا مرتکب ہوتا چلا جاؤں گا. تو میں تو اپنی جان بچاتا ہوں کہ اس کو اپنی مادری زبان میں دعا مانگ لوں. اور ویسے بھی اپنے رب کے بارے میں مجھے مختلف طرح کے بہت سے یقین ہیں، گمان ہیں. تو رب تعالیٰ کے بارے میں ایک میرا گمان یہ بھی ہے کہ رب تمام زبانیں سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اشاروں کی زبان بھی سمجھتا ہے. اور وہ اتنا مہربان اور اتنا رحیم و کریم ہے کہ میں اس سے کسی بھی زبان میں بات کر لوں، اس سے کسی زبان میں مانگ لوں، وہ اس زبان کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے. وہ اس کا محتاج نہیں کہ میں اس سے صرف عربی میں بات کروں تو وہ سمجھے. اگر میں قوت گویائی سے محروم ہوں تو میں اس سے اشاروں کی زبان میں بات کر لوں تو ان اشاروں کو بھی سمجھ جائے گا. یہ ایک بات اگر آپ کے عقیدے پر گراں نہ گزرے تو میں اس کا ذکر کر دوں، اور اگر گراں گزرے تو اس کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے گا. یہ کوئی 6-7 سال پہلے میں غالباً وہ 28 رمضان تھی، تو دفتر کے سلسلے میں 27 رمضان کے ختم سے یہاں سے فارغ ہو کے تو فیصل آباد گیا ہوا تھا. تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے افطار کے لیے میں ہوٹل کے کمرے میں آیا ہوا تھا. میرے دروازے پر نوک ہوا، دیکھا تو ایک صاحب تھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا. تو انہوں نے بھی اپنا تعارف کرانا ضروری نہیں سمجھا میرے ساتھ. میں نے پوچھا کہ حضور کیا خدمت کی جائے آپ کی، کیسے تشریف لائے آپ؟ کہنے لگے کل میں جو 27 رمضان کا ختم تھا اس میں آیا تھا، وہاں ملاقات آپ سے ہوئی تھی، حکم فرمائیے اب کیا حکم ہے. تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے. تو میں نے پھر عرض کیا کہ حضور کوئی حکم ہو، کوئی خدمت ہو میرے لائق تو مجھے فرما دیجیے. تو کہنے لگے آپ کیا خدمت کر سکتے ہیں میری؟ کچھ بھی نہیں. تو آپ سے تو دعا کا بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آپ کیا دعا کریں گے میرے لیے؟ تو میں نے کہا صاحب بات تو آپ کی بالکل درست ہے اور میں آپ کی صاف گوئی سے
بہت متاثر بھی ہوا ہوں اور بڑی خوشی بھی ہوئی ہے. تو لیکن آپ کے آنے کی کوئی تو وجہ ہوگی. کہنے کہ ہاں وجہ ہے. آپ صرف ایک کام کر دیجئے، وہ یہ ہے کہ بابا فرید صاحب سے میری ملاقات کرا دیں. تو میں نے کہا کہ حضور توبہ کیجئے، اللہ اللہ کیجئے، کیا آپ فرما رہے ہیں؟ اور ابھی آپ نے خود فرمایا اور بالکل سچ فرمایا کہ نہ تو میں اس قابل ہوں کہ کسی شخص کی کوئی خدمت کر سکوں، اور گناہگار اتنا ہوں کہ میں دعا کیا کروں گا کسی کے لیے. تو میں ملاقات کہاں کرا دوں گا بابا فرید صاحب سے؟ وہ اتنی بڑی ہستی ہیں. تو میں تو ان کی طرف اگر سر اٹھا کے دیکھنا بھی چاہوں تو میرے سر سے ٹوپی گر جائے گی، لیکن وہاں تک نظر اٹھ نہیں سکتی، ان کی بلندی اتنی ہے. تو میں کیسے اس سلسلے میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں گا؟ البتہ یہ ہے کہ میں رمضان میں جمعے کے جمعے وہاں سلام کے لیے حاضر ہوتا ہوں. تو پرسوں جمعہ ہے، تو بے شک عید بھی ہو، میں جاؤں گا ضرور. اگر آپ پسند فرمائیں تو میرے ساتھ چلیے. تو انہیں میں نے بتا دیا کہ اتنے بجے آ جائیں، تو میں جاؤں گا. وہ تشریف لے آئے جمعے کے روز. ہم بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گئے. میں سلام عرض کر کے فاتحہ پڑھ کے جب ہم واپس آئے تو وہ ان صاحب کو ہم نے زار و قطار روتے دیکھا. سبھی لوگ تھے، ہم کافی لوگ تھے، تو سب دیکھ رہے تھے کہ ان کے آنسو نہیں تھم رہے. تو گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ فرمائی، شاہ صاحب بابا صاحب انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک جواب دیا کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ تشریف لائیں تو بابا صاحب سے فرینچ میں گفتگو کیجیے گا، فرینچ بھی بہت اچھی بولتے ہیں. تو حضور میری گزارش کا مطلب یہ تھا اس تمام لمبے قصے کو بیان کرنے کا اور آپ کا وقت ضائع کرنے کا، کہ اگر رب کا ایک ادنا بندہ، بابا صاحب جیسا بندہ جو دنیاوی تعلیم جنہوں نے حاصل نہیں کی ہے انگریزی وغیرہ، اگر وہ اتنی روانی سے انگریزی بول سکتے ہیں کہ اس اعلی فوجی افسر کے آنسو نہ تھمیں، تو رب ہے. تو میں تو آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ جو دلی کیفیت اور جو دلی جذبات ہمارے اپنی مادری زبان میں ہو سکتے ہیں، اور جس جذبے سے ہم اپنی مادری زبان میں رب تعالیٰ کے حضور گڑگڑا سکتے ہیں، وہ کسی دوسری زبان میں ممکن نہیں ہے. وہ تمام کا تمام میکینیکل ایکشن ہوتا ہے، جس طرح مشین چل رہی ہوتی ہے جذبات سے بالکل عاری. ہم رٹی رٹائی دعائیں پڑھتے ہیں، اس میں دل شامل نہیں ہوتا. تو جب تک کہ ہمارا دل شامل نہیں ہوگا اس دعا میں، کیونکہ دعا کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری زبان، ہمارا ذہن اور ہمارا دل تینوں ایک ہی وقت میں رب کے حضور نہایت جذبے کے ساتھ یکسو ہو کے عرض گزاریں تو وہ دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. اس کی ایک میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں، اگرچہ رسک بہت بڑا ہے جو میں لینے لگا ہوں کہ کچھ حضرات میرے خلاف ہی نہ ہو جائیں. مسجدوں میں ہم بڑی لمبی دعا مانگتے ہیں، گزشتہ 62 ایئرز سے وہ دعائیں مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہیں. لیکن جب وہی صاحب نماز استسقاء کے لیے شہر سے باہر کھلے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تو نماز استسقاء ادا کی جائے اور اللہ سے بارش کے لیے گڑگڑایا جائے، تو زبان میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ ادھر دعا مانگی، ادھر 10-15 منٹ میں بارش شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دعائیں جو ہم 62 سال سے کر رہے ہیں وہ رٹی رٹائی ہیں، ایک میکینیکل ایکشن ہوتا ہے جیسے ٹیپ ریکارڈر چل رہا ہے. اس میں نہ دماغ ہمارا ادھر کو متوجہ ہے، نہ دل متوجہ ہے رب کی طرف.
نتیجہ جو کچھ ہے وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن نماز استسقاء کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہم پوری یکسوئی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں رب سے. وہ میکینیکل ورک نہیں رہتا، اس میں ہمارا دل، دماغ اور زبان تینوں بیک وقت رب کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں اور اس کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں. نتیجہ یہ کہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے میری رائے تو یہ ہوگی کہ ہم اپنی مادری زبان میں رب تعالیٰ سے گزارش کریں، اس کے حضور گڑ گڑائیں، تاکہ ایک جذبے کے ساتھ ہم اس کے حضور پیش ہوں. وہ جذبہ بندگی کا ہو اور اس کے پیچھے ایک مان چھپا ہو کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ میں کسی رب کو نہیں جانتا، کہ کوئی ہے ہی نہیں رب، ایک ہی رب ہے. تو جب ہم اس مان کے ساتھ اس کے حضور جاتے ہیں کہ وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ، اور اس بندگی میں ڈوب کر جب اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، اختلاف اس سے ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں. میں آپ لوگوں کو عربی سے دور نہیں کر رہا، نہ یہ سجیسٹ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک بہرحال عربی میں نازل ہوا ہے اور قرآن پاک کو صرف اور صرف عربی میں پڑھنا چاہیے. عربی کے علاوہ اگر کسی اور زبان میں پڑھیں تو گناہ ہے. تو عربی سے عقیدت اور اس سے لگاؤ اور اس سے وابستگی تو ہے، لیکن جب اپنے رب کے ساتھ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا ہوں، تو میں پریفر کروں گا کہ میں اپنی مادری زبان میں اس کے حضور گڑ گڑاؤں. اور الحمدللہ وہ اتنا عظیم ہے میرا رب کہ وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کے سامنے کسی ایک اسپیسیفک زبان میں بات کی جائے. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. جی، جس طرح 2 ہفتے پہلے یہاں دعا ہوئی تھی شاہ صاحب، اگر اس طرح شب برات میں آپ اپنی دعا میں شامل کر لیں ہم سب کو، کوئی ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ سب بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ اس سے تو میرا نفس بڑا پھلے پھولے گا کہ صاحب لوگوں نے مجھے بڑا سمجھا، تو اور تھوڑا سا گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا. مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہر کام میں جیسے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز کو ہم دیکھیں اور ان کی نقل کریں، جسے ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کر لیں. وہ باعث برکت بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادات کے سلسلے میں اتنے محتاط تھے کہ مسجد میں بھی صرف فرض باجماعت پڑھیں، باقی تمام عبادات اپنے حجرے میں بند ہو کے فرماتے تھے. تو جتنی نفلی عبادات ہیں یہ سنت، واجب، اگر ہم اسی سنت پہ عمل کریں اور اسے خفی طور پر ادا کریں تو وہ سنت بھی ہے، اس کا ثواب علیحدہ ہے، رب بھی راضی ہو جائے گا اور یہ خدشہ بھی نہیں پیدا ہوگا کہ لوگ ہمیں عبادت کرتے دیکھ کے کہیں نیک سمجھ کے سلامی نہ کرنے لگیں. کیونکہ بہت خطرناک مرحلہ ہے یہ، جب خلق خدا سلام کرنے لگتی ہے کسی شخص کو نیک سمجھ کر، تو وہ عام طور پر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں مار کھا جاتا ہے اور تکبر کی وجہ سے سر کے بل گرتا ہے. اس لیے عبادات کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے. یہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا کہ ہم جتنا خفی طور پر اسے ادا کریں اتنا بہتر. وہ عرض یہ کرنا تھا جی، یہ عربی کا متن جو پوچھا گیا ہے وہ محض اس خاطر کہ اس میں آپ نے اسم اعظم کا ذکر فرمایا ہے، تو ہم سب لالچی لوگ ہیں. میں صرف ایک آپ سے عرض کر دوں اس سوال کے جواب میں کہ آپ خاطر جمع رکھیے، اس اسم اعظم کا ترجمہ اردو میں نہیں کیا گیا، وہ
بین ہی اس صورت میں وہاں موجود ہے.